الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ العزیز معتکف کے بارے میں چند چیزیں سماعت کریں گے۔ اگر بندہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہ بات بے حد اور اشد ضروری ہے کہ وہ مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ مسجد میں بیٹھ رہا ہے اور اس کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا، بے ادبی کر رہا ہے، تو پھر وہ بجائے ثواب کی گناہ مول دے رہا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر بندہ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے تو پھر وہ افطاری، سحری وغیرہ مسجد میں کرے گا اور پھر بعض لوگوں کو سگریٹ پینا، حقہ پینا، نسوار لگانا، ان تمام چیزوں کی عادت ہوتی ہے۔ خواہ وہ یہ چیزیں مسجد میں کر سکتے ہیں نہیں، تو پھر فرمایا گیا کہ ان تمام چیزوں سے، سگریٹ ہو گئی، نسوار ہو گئی، حقہ ہو گیا، یہ تمام چیزیں مسجد کے اندر بدبو پیدا کریں گی، اور مسجد کے اندر بدبو پیدا کرنا فرشتوں کو ایذا دینا ہے۔ ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر بندہ مسجد کے اندر افطاری یا سحری کر رہا ہے تو پھر اس سے مسجد کے اندر گندگی پھیلے گی، اور پھر مسجد کے اندر گندگی پھیلانا یہ ناجائز اور ممنوع فعل ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بندہ اجتناب کرے۔ اگر بامر مجبوری بندہ مسجد میں افطاری کر رہا ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ دسترخوان بچھا لے تاکہ مسجد کے اندر گندگی نہ ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اگر معتکف سے اس کے گھر والے ملنے آ رہے ہیں، خواہ وہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ معتکف کے گھر والے یا کوئی رشتہ دار اس کے پاس آ رہے ہیں تو بندہ ان سے جائز اور کام کی گفتگو کرے گا۔ بلا ضرورت ان سے گفتگو کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ فرمایا الکلام المباح فی المسجد مکروہ یاکل الحسنات۔ مسجد کے اندر جائز باتیں بھی منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کے اندر اگر بندہ جائز باتیں بھی کرے گا تو وہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دی ہو جائیں گی اس کی جس طرح کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی۔ تیسری چیز یہ کہ اگر مسجد کے اندر معتکف کو احتلام ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر معتکف کو احتلام ہو رہا ہے تو جس جگہ اسے احتلام ہوا ہے وہ اسی جگہ بیٹھے، فوراً سے تیمم کرے اور دیوار کے سہارے سے لگ کر فٹافٹ فی الفور مسجد سے باہر آ جائے۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ احتلام ہونے کے بعد ذرہ برابر بھی مسجد میں تاخیر کرے گا تو اس کا وہاں رکنا، تاخیر کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اگلی چیز یہ کہ معتکف مسجد کے اندر موبائل استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، تو پھر علماء اور فقہاء نے اس کی چند صورتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ اس کی بیل گانے باجے پر مشتمل نہ ہو۔ دوسری چیز اس پر فضول گفتگو نہ کر رہا ہو۔ جناب پتہ چل رہا ہے کہ اس نے موبائل تو رکھ دیا، اب وہ ہر وقت کان سے لگائے رکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کے بجائے وہ باتوں میں مشغول اور منہمک اور مستغرق ہے، تو وہ فضول گوئی اس پہ نہ کر رہا ہو۔ اپنے موبائل کی خود حفاظت کرے۔ اس کی گفتگو سے کسی کی نماز، کسی کی عبادت کے اندر خلل نہ ہے۔ موبائل کو لے کے جا رہا ہے ولن تو پوری حفاظت بھی کرے گا، اس کی بیل ٹون گانے باجے والی نہیں ہوگی، بلا ضرورت اس کا استعمال نہیں کرے گا، اس پہ گیم نہیں کھیلے گا، اس پہ جناب والا فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے گا، اس پہ وہ آج کی جو لغویات اور فضول چیزیں چل رہی ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا۔ شہری کے لیے، افطاری کے لیے اگر کسی کو میسج کرنا ہے تو صرف اس کی علماء نے اسے اجازت دی ہے، اس کے بعد وہ اپنے موبائل کو اپنے سیف جگہ پر رکھ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا مسجد میں کھانا پینا، دیکھیں بامر مجبوری ہر چیز شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ کوئی مسجد کے اندر گندگی نہ پھیلے۔ مسجد میں سونا تو احتیاط کو یہ کرے کہ مسجد کے کسی کونے وغیرہ میں سوئے۔ اگر وہ بیچ میں بھی سو رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ چارپائی وغیرہ پر نہیں سو سکتا۔ مسجد کے اندر چارپائی پر سونا ناجائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر سے چارپائی منگوا لے اور وہ سوئے کہ میں چارپائی پہ سونے کا عادی ہوں، تو لہٰذا اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ چارپائی پہ نہیں سوئے گا بلکہ مسجد کے فرش پر ہی سوئے گا۔